الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم وہی ایڈوانس اسٹرکچرس کے سلسلے میں جو موضوع ہیں، جو ٹاپکس ہیں، وہ کور کریں گے۔ اور آج کا ٹاپک ہے ان اور ان کے جو قواعد کے لحاظ سے اور فوائد ہوتے ہیں۔ ان آپ لوگ جانتے ہیں، ان ہم نے پڑھا ہے کئی لحاظ سے، اور اسی طریقے سے ان جو ہے وہ بھی کئی دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو اس کے جو گرامر کے لحاظ سے استعمالات، یہ بینیفٹس کو فوائد بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کیا معنی نکلتے ہیں، اور اس کو استعمالات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان اور ان کہاں کہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر گرامر کے لحاظ سے بھی اس کی جو گرامیٹیکل پوزیشن بھی اس کی مختلف ہوتی ہے۔ دیکھیں، اب ہم ڈفرینٹ ٹائپس پڑھ رہے ہیں، اقسام پڑھ رہے ہیں ان اور ان کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان جو ہے، دیکھیں، ان آپ کو یاد ہوگا، ان ہم نے سب سے پہلے کب پڑھا کہ جو حروف ناصبۃ المضارع ہیں، حروف نواصب المضارع، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان لن لکئی حتا، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھا تھا نا، ان لن لکئی حتا، جو کہ ان آنے کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کو لائٹ کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصدری معنوں میں چلا جاتا ہے، تو وہ ان اور فعل مضارع منصوب دونوں مل کر مصدر معول بنتے ہیں، جس کو کہ ہم، جس میں جو ان ہوتا ہے اس کو ہم ان مصدریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مصدری معنوں میں لے جاتا ہے نا، آئیڈیا بنا دیتا ہے، وہ ان جو فعل پریزنٹ ٹینس کے ساتھ مل کر اس کو لائٹ کر دے اور اس کے معنوں کو آئیڈیا بنا دے، ٹھیک ہے، تو مصدری معنوں میں لے جائے، تو وہ پھر ان مصدریہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے گرامر کے لحاظ سے تو وہ ہمیں پھر ایک دوسری قسم ہے، گرامر کے لحاظ سے سیم ہے کہ وہی ان آتا ہے اور فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، لیکن وہ معنوں کے لحاظ سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کی تعلیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جملے میں آتا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، یا تو تعلیل، اس کی کاز بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے، تو اس کو تعلیلیہ یا سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا گرامر کے لحاظ سے وہ ہمیں ویسے ہی دکھے گا کہ ان آیا ہے اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہے، لیکن وہ وہاں پہ معنوں کے لحاظ سے یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ اس کی تعلیل یا کاز یا وجہ یا سبب بتا رہا ہوتا ہے، تو اس کو تعلیلیہ یا سببیہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ گرامر کے لحاظ سے دونوں قسمیں جو ہیں وہ والا ان ہے جو کہ پریزنٹ ٹینس سے پہلے آتا ہے اور پریزنٹ ٹینس کو لائٹ یعنی کہ فعل مضارع کو منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ان آتا ہے جو خوف کے معنوں میں یا خشیت کے معنوں میں آتا ہے، اور اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو ان جہاں کئی جملوں میں ایسے آتا ہے کہ اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو، کہیں وہ نہ ہو، تو اردو میں کہیں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیسٹ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ان کا ٹائپ ہے جو کہ جو مقول القول ہوتا ہے، جو رپورٹڈ اسپیچ ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، تو یہ جو کہ ہوتا ہے نا، کہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، تو یہ جو کہ ہے اس کے لیے ان آتا ہے، وہ جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو میں جا رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں آتا ہے نا اردو میں، جب ہم لکھتے ہیں تو انگلش میں یا اردو میں لکھتے ہیں تو انورٹڈ کاماز میں آتا ہے، لیکن جب عربی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی میں آپ کو پتہ ہے پنکچویشن نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، یہ کاماز یہ سب نہیں ہوتا، تو عربی میں جیسے ہی ہوتا ہے قالا یا قالو، اس کے بعد فوراً وہ بات شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم مقول القول کہتے ہیں یا رپورٹڈ اسپیچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے الگ کرنے کے لیے مقول القول یا رپورٹڈ اسپیچ یا انورٹڈ کاماز میں جو چیز آتی ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان جو ہوتا ہے وہ مقول القول یا رپورٹڈ اسپیچ سے پہلے آتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ بات شروع ہوئی ہے جو کہنے والے نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے پھر ہے ان مخففہ۔ ان مخففہ جو ہے وہ مخفف، خفیف کیا گیا، کم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے انا، انا کا انا بھی انا، لیتا لکنہ لعلہ والا جو انا ہوتا ہے نا، انا جس میں شدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انا، یہ اصل میں انا کا خفیف کیا ہوا حرف ہے، یعنی کہ انا کی شدہ ہٹا دی، انا کی شدہ ہٹا دی تو یہ ان ہوتا ہے۔ یہ جیسے انا ایمفیسس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی ایمفیسس ہوتی ہے۔ یہ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، ریٹوریکل بینیفٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس میں تاکید کے لیے آتا ہے یہ۔ پھر اب آگے جو ہے وہ ہے پانچویں قسم کی کہہ لیں، یا جو نو ہے ان کی، وہ ہے ان مفسرہ۔
ان مفسرہ جو ہے عموماً کسی قول کے بعد آتا ہے اور یا پھر اس میں امر آ رہا ہو، حکم آ رہا ہو. اور ان مفسرہ میں کیا ہوتا ہے، ان کے بعد کسی اس بات کی توضیح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، یا بیان اس کو اچھے سے بیان کیا جاتا ہے. اور اس کو بھی عربی میں تو اس کو آئی کہیں گے. ان جو ہے وہ ان مفسرہ کا مطلب آئی، آئی کے، وہ کے جیسے ہم اردو میں کے کہتے ہیں نا، یہ بھی اس طریقے سے آتا ہے کہ وضاحت کے لیے آتا ہے. لیکن یہ ان مصدریہ یا ان تعلیلیہ سے فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو منسوب نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد آنے والا فعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر آخر میں جیسے ہم نے ما زائدہ پڑھا تھا، تو اسی طریقے سے اس میں ایک ان زائدہ بھی ہوتا ہے، جس کے جو گرامٹیکلی اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، لیکن وہ وہاں پہ آتا ہے. زیادہ تر وہ لمہ کے ساتھ آیا ہے، ان زائدہ جو آیا ہے وہ لمہ کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، لمہ ہینیا کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ ہوئی، یہ کون سی قسمیں ہوئی؟ یہ ہوئی انواع ان. اس کی ہم نے 6 اقسام یا 6 نوع دیکھ لی. پھر انواع ان یا ان کی اقسام کیا ہیں؟ اب یاد کریں ان آپ نے کہاں کہاں پڑھا ہے. پہلے سے آپ پڑھ چکی ہیں کہ ان جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کو لائٹسٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف جازمۃ المضارع ہے. ٹھیک ہے، کیا کون کون سے حروف ہیں جو کہ جازمۃ المضارع ہوتے ہیں، جازم کرتے ہیں، لائٹسٹ کرتے ہیں؟ ان، لم، لما، والفلی. ٹھیک ہے نا، ان لما والفلی آپ نے پڑھا تھا، وہ جازم کرتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے ادات الشرط پڑھے تھے تو اس میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ لفظ ہیں جو کہ جملہ شرطیہ میں آتے ہیں اور دو افعال کو جو ہے وہ مجزوم کر دیتے ہیں. جیسے ما ہے، من ہے، ان ہے. یہ وہ ادات الشرط ہیں جو کہ دو اگر اس جملہ شرطیہ میں فعل مضارع آ رہا ہے تو فعل شرط کو بھی مجزوم کر دیں گے اور جواب الشرط کو بھی مجزوم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ان نافیہ ہے. ان نافیہ، نافیہ کا مطلب نگیٹ کرنے والا. ان وہ ہم پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ان مخففہ ہے انا کا کی شارٹ فارم، اسی طریقے سے ان مخففہ ہوتا ہے شارٹ فارم انا کی. ٹھیک ہے، ان مخففہ بھی ہوتا ہے. ان جیسے جو حرف آف نصب جو آپ نے پڑھے، انا، انا کا انا بھی انا، لیتا لکنہ لا، تو انا کا شارٹ فارم ان مخففہ ہوتا ہے اور انا کا شارٹ فارم ان مخففہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے، لیکن جو نئی چیزیں ہیں وہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. تھوڑا سا ان مصدریہ کو جو ہے وہ آپ کو میں سلائڈ دکھاؤں گی جو آپ پہلے اسباق میں بھی پڑھ چکی ہیں، وہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر ان تعلیلیہ، پہلے ان کی ساری مثالیں کریں گے آج کی ویڈیو میں، ساری اقسام، اور پھر ان کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ یاد ہوگا، یہ سلائیڈ آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں کسی اور سبق میں. اور اس میں دیکھیں یہ ان، لن، لکئی، حتی جو حروف نواسب المضارع ہوتے ہیں، تو اس میں جو ان ہے. اب ان اگر کسی فعل کے ساتھ آئے، جیسے یہاں پہ ہے یریدو ان یذهب الی المسجد، وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ جائے مسجد کی طرف. وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے مسجد کی طرف، یا وہ مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہ وہ جائے، کہ وہ جائے، تو یہ آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، مصدری معنی ہے. اسی طریقے سے اس پر لازم ہے یا اس پر ہے، اس پر مسجد جانا لازم ہے. علیہ جب آتا ہے نا تو لازم ہے، اسے مسجد جانا ہے یا اس پر مسجد جانا لازم ہے. تو علیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ متعلق بالخبر مقدم. ان یذهب جو ہے وہ پھر اس کا مبتدا مؤخر. مسجد جانا اس پر لازم ہے، اس پر ہے. اسی طریقے سے یہ بھی، اس میں بھی ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھنا. تو روزہ رکھنا نہ آ رہا ہے نا، تو یہ آئیڈیا ہے، یہ مصدری معنی ہے. ٹھیک ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تم سب کے لیے بہتر ہے. تو ان تصوموا، ان آیا اور پھر تصومونا کے بجائے تصومو اس کا لائٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. اور ان یذهب میں تو فتح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ان آتا ہے جو کہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے اور اس کو مصدر کے معنوں میں لے جاتا ہے، تو اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان مصدریہ دیکھ لیا. آگے چلتے ہیں. وہ ان جو کہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ان ہے جو کہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، لیکن وہ مصدر نہیں بنا رہا، بلکہ وہ کیا مصدر تو بنا رہا ہے، ان یقولا کہ وہ کہتا ہے، لیکن وہ اس میں سبب ہوتا ہے، وہ اس کا تعلیل کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی وجہ بتانے کے لیے. تو اس میں دیکھیں یہ کیا ہے؟ وقالا، اور کہا. رجل مؤمن، تو رجل مؤمن مرفوع اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ ڈور ہے قالا کا. ٹھیک ہے، ایک شخص، ایک مومن شخص، رجل مومن موصوف صفہ، ایک مومن شخص، اس نے کہا من آل فرعون، ایک مومن شخص جو کہ فرعون کے لوگوں میں سے تھا،
اس نے کہا. اور اس کی ایک اور نعت کیا ہے, ایک اور خوبی کیا ہے؟ رجل, دیکھیں نکرا اسم ہے نا, تو اس کی مومن بھی ایک صفہ ہے, اور ایک صفہ یہ ہے یکتم ایمانہ, جس نے اپنا ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا, ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک صفہ ہے کس کی؟ اس شخص کی. مومن بھی ایک صفہ ہے, اور یکتم ایمانہ بھی اس شخص کی ایک صفہ ہے. کہا فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص نے, جس نے کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا, کیا کہا؟ ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا کہا. اتقتلون رجلا, تم قتل کرنا چاہتے ہو, قتل کرتے ہو ایک شخص کو, ان یقولا, صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے, ان یقولا, صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ سبب آ رہا ہے کہ کس وجہ سے وہ قتل کر رہے تھے, وہ لوگ جو قتل کر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی. تو اتقتلون رجلا, تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار خدا ہے, ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم, کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے, اور بے شک فقط, اور بے شک وہ جاءکم, وہ آیا ہے تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ, تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر, یا تمہارے رب کی طرف سے نشانیوں کے ساتھ وہ آیا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ان یقولا ہے نا, یہ ہے کیا بتا رہا ہے کہ وہ ان کی قتل کرنے کی وجہ بتا رہا ہے. تم قتل اس لیے کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسری آیت ہے یخرجون الرسول و ایاکم, وہ نکالتے ہیں یخرجون الرسول و ایاکم, وہ نکالتے ہیں تمہیں اور تم سب کو اور رسول کو, کس وجہ سے؟ ان تؤمنوا, کہ تم ایمان لاتے ہو باللہ و ربکم, باللہ ربکم, کہ تم ایمان لاتے ہو اپنے رب پر. تو وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم سب کو اس وجہ سے کہ تم ایمان لاتے ہو اپنے رب پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی وجہ ہے, سبب ہے, تعلیل ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سورہ بروج جو ہے اس میں وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا, وہ لوگ ان لوگوں سے کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے, مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے, سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. ان یؤمنوا باللہ, تو وہ بھی جو سورہ بروج میں جو آیا ہے کہ وہ اصحاب الاخدود دیکھ رہے تھے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے وہ کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے, بلکہ یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, جو کہ غالب اور قابل ستائش ہے, العزیز الحمید. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, یہ اس میں بھی گرامر کے لحاظ سے یہ ہے کہ ان کے بعد ایک فعل مضارع آ رہا ہے جو کہ منصوب ہے. یہ ان بھی حرف ناصبۃ المضارع ہے. ٹھیک ہے, جو لائٹ کرتا ہے پریزنٹ ٹینس کو, لیکن یہ جو ہے یہ تعلیل بتا رہا ہے, وجہ بتا رہا ہے, اس کی جو ریٹوریکل سگنیفیکینس ہے کہ یہ وجہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب آگے بہت باریک سا فرق ہے اس میں ان مصدریہ اور اس میں. اچھا, اس کے بعد جو ہے ان بمانی خشیہ اور خوف, یہ ان آتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, اور انگلش میں اس کو ترجمہ ہوگا لیس سے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور اس نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے یا بنا کر بنائے. اب یہ ان تمیدہ بکم, تمیدہ میں ہیا ہے نا, ٹھیک ہے, اور ان تمیدہ, اچھا اس میں بھی یہ جو ان ہے یہ فتح کے ساتھ ہے, ان یعنی کہ فعل مضارع منصوب کے ساتھ ہے, اور یہ بھی اسی ہیڈنگ میں آئے گا. البتہ اس کو کیونکہ اس میں معنی یہ ہے نا کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو اس میں بھی سمجھ لیں یہ وجہ ہی ہے کہ کیوں زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیا. بس اس کا ترجمہ کیونکہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس لیے اس کو الگ کر دیا, لیکن یہ بھی دیکھیں ان ہے اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہے, لیکن اس کا ترجمہ کیونکہ الگ ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے اس کی ہیڈنگ الگ ہے. گرامر کے لحاظ سے یہ ویسے ہی ہے, یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے ویسے ہی ہے کہ پریزنٹ ٹینس سے پہلے آتا ہے اور پریزنٹ ٹینس یعنی کہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. بس اس کا معنی کیونکہ مختلف ہے تو اس لیے اس کو الگ کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور اس نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے. ان تمیدہ بکم, کہ کہیں وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے. اب تمیدہ جو ہے ہیا کا صیغہ ہے, تمیدہ جو ہے تا سے شروع ہو رہا ہے نا, تو تمیدہ الارض کی طرف جا رہی ہے. یہ جو ہیا کی زمین ہے تمیدہ میں وہ ارض
کی طرف، زمین کی طرف جا رہی ہے کہ کہیں وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے. اور وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب انہارن اور سبولن جو ہیں وہ منصوب ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول بھی ہیں القا کے، نو وہ مفعول بھی ہیں رواسیہ کے. ٹھیک ہے، او انہارن اور سبولن مفعول بھی تو القا کے ہیں، لیکن یہ معطوف ہیں علی انہارن و سبولن، معطوف علی رواسیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ رواسیہ بھی مفعول بھی ہے، تو یہ معطوف ہیں، یہ دونوں اس پہ معطوف ہیں. اور نہریں اور راستے بھی بنا دیے تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، ہدایت مل جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی. یہ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے گرامیٹیکلی ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے ہم نے دو پڑھے ہیں، البتہ کیونکہ اسے معنی مختلف ہوتے ہیں تو اس کو الگ سے ایک ہیڈنگ دے دی ہے بک میں. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر ایک اور مثال اس کی جو ہے یبین اللہ لکم ان تدلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ، ان تدلوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں. تو یہاں پہ بھی جو یہ تیسری قسم جو آپ نے دیکھی ہے، یہ بھی جو ہے وہ فعل مضارع منصوب، یہ بھی ان جو ہے وہ حرف ہے اور فعل مضارع کو منصوب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. آگے یہاں پہ یہ جو ان ہے یہ اس سے مختلف ہے. یہ وہ ان ہے جو کہ کسی کوڈ سے پہلے آتا ہے، مقول القول یعنی کہ کسی کی کہی بھی بات سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے. یہ ہے فعل ماضی، لیکن فعل ماضی اگر جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق یا قیامت کے روز کے لیے ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو مستقبل میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے. کیسے، کیا پکاریں گے؟ کہ ان. ٹھیک ہے، کہ اب وہ کیا پکاریں گے؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو بے شک ہم نے پایا، قد وجدنا ہم نے پایا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اس کو حق پایا، صحیح پایا، وہ پورا پورا ویسے ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی پایا اس واقعے کو، تو تم نے سو کیا تم نے بھی اس واقعے کو اسی کے مطابق پایا جیسا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا نعم. اب یہاں پہ یہ جو کوٹ ہے نا، یہ والا یہاں سے یہاں تک، اس سے پہلے ان آ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ والا ان ہے جو کہ مقول القول سے پہلے یعنی کہ رپورٹڈ اسپیچ سے پہلے آتا ہے. پھر آگے آیت میں ہے فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا. پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا. کیا پکارے گا؟ کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی مار ہو ان اللہ کی مار ہو ظالموں پر. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور ہے ہمارے پاس مثال، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. کس بھیجا تو کیا کہ اور بھیجا اور کہا، کیا کہا، کیا حکم دے کر بھیجا؟ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہہ کر کہ، اب یہ جو ان ہے نا اس کا ترجمہ ہوگا یہ کہہ کر کہ انذر قوم کا، اپنی قوم کو ڈراؤ، اس سے پہلے من قبلی، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. من قبلی ان یاتیہم عذاب علیم. اب اس میں ان یاتیہم جو ہے نا یہ وہ والا ہے، ان مصدریہ ہے، اس سے پہلے کہ ان پر آئے عذاب علیم، سخت دردناک عذاب آئے. تو یہاں پہ اسی جملے میں ان مصدریہ بھی ہے، اور یہ والا ان جو ہے وہ کوٹ سے پہلے یا مقول القول سے پہلے جو ان ہوتا ہے وہ ہے. اچھا جی، پھر یہی اسی طریقے کا ان ہے جو کہ مقول القول سے پہلے ہوتا ہے، ان قبل مقول القول. وَنَادَوْا اصحاب الجنتی، اور وہ پکاریں گے جنت کے لوگوں کو. کیا پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ وہ پکاریں گے یا کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. فرشتے پکاریں گے جنت کے لوگوں کو اور کہیں گے کہ، اس ان کا ترجمہ ہوگا کہ، اور کہیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ پورا جملہ پورا ہو گیا. پھر دوسرا جملہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک لم یدخلوا، لم جو ہے وہ ناٹ یٹ آتا ہے نا، ناٹ یٹ، ابھی تک وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں اور اس کی امید کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ جو قیامت کے مناظر آتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ وہ پل صراط کو عبور کر لیا لیکن ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے،
البتہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ ہاں وہ جنت میں جانے والے ہیں. اچھا جی آگے پھر اگلا جو ہے ان مخففہ. اب ان مخففہ یعنی کہ تخفیف کیا ہوا، جس کو چھوٹا شارٹ اینڈ کہہ لیں، شارٹ اینڈ کہہ لیں، لائٹ اینڈ کہہ لیں. تو شارٹ اینڈ یا لائٹ اینڈ ان ہے، یہ انا کی شارٹ فارم ہے. اور آپ کو پتا ہے انا جو ہے وہ اسم کو منسوب کرتا ہے. انا انا کا انا بھی انا وہ حروف ہیں جو کہ اسم کو منسوب کرتے ہیں. لیکن اب انا کے اوپر سے اگر شدہ ہٹا دیں تو اس کو ان مخففہ کہیں گے. انا کے اوپر سے شدہ ہٹا دیں تو وہ ان مخففہ ہوگا. تو ظاہر ہے یہ ان تو وہ والا ان ہے جو کہ اسم کو منسوب کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد اگر کوئی فعل آ رہا ہوگا، انا کے بعد کوئی فعل آئے گا یا اس ان کے بعد کوئی فعل آئے گا تو وہ مرفوع ہی ہوگا، وہ پھر منسوب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی فعل آئے گا تو وہ مرفوع ہوگا. تو اگر کسی ان کے بعد مرفوع فعل آئے تو ہم کہیں گے کہ وہ ان مخففہ ہے، انا مخففہ ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ خاص طور پر جو انا ہے، وہ انا اور انا جو ہے وہ زنا یا ظنو کے ساتھ آتے ہیں. زنا یا ظنو کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، لیکن زنا یا ظنو اگر انا اور انا کے ساتھ آئے نا تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو یقین ہے. ٹھیک ہے، اس کو یقین ہے، پھر وہ معنی گمان سے نکل کر یقین میں چلے جاتے ہیں. تو زنا یا ظنو کے ساتھ بھی عموماً انا اور ان مخففہ آتا ہے، انا اور ان بھی آتا ہے. اسی طریقے سے یہ ایک اور فعل ہے رعا یرا. ٹھیک ہے، اس میں بھی انا اور انا آتے ہیں. پھر علمہ ٹھیک ہے، وہ علمہ یا علمو اس کے ساتھ بھی انا اور انا آتے ہیں. جب انا آتا ہے تو ان مخففہ بھی آ سکتا ہے اس کے ساتھ. تو عموماً اگر ان افعال کے بعد ان آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ افعال زنا یا ظنو، رعا یرا یا علمہ یا علمو، اگر ان افعال کے بعد ان آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انا مخففہ ہے. ٹھیک ہے، ان مخففہ ہے. دیکھیں جیسے یہاں پہ ہے علمہ، وہ اس نے جان لیا ان سیکونو کہ ان قریب ان میں تم لوگوں میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے. اس نے جان لیا، علمہ اس نے جان لیا کہ کیا جان لیا کہ ان قریب تم لوگوں میں کچھ بیمار لوگ ہوں گے. تو یہاں پہ دیکھیں ان آیا، لیکن اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ مرفوع ہی ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ ان جو ہے علمہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ انا مخففہ ہے، کیونکہ علمہ ایک ایسا فعل ہے جس کے ساتھ انا آتا ہے، عموماً آتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان مخففہ ہے. پھر یہ اچھا یہ ایک اور مثال ہے، یہ بھی دیکھیں رعا یرا ہے نا، تو رعا یرا کے ساتھ یہاں پہ ایک اور مثال دیکھیں. افلا یرونا کیا تم نہیں دیکھتے، افلا یرونا کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ یرجو کہ وہ نہیں رجوع کرتا، جو وہ کہتے ہیں اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، یا وہ اس کو جواب نہیں دیتا، اس کا رپلائی، اس کو رسپانس نہیں دیتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہ ہی اس کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے نفع پہنچانے کے، نفع یا نقصان پہنچانے کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یرونا رعا یرا کے ساتھ آیا ہے. اچھا یہ اللہ یہاں پہ ملا کے لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں ہے ان اور لا ملا کے لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان یہاں پہ ہے یہ انا مخففہ ہے. کیوں؟ یرجو اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ مرفوع ہی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ رعا یرا کے ساتھ آ رہا ہے یہ ان. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ان مخففہ ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب جو ہے ان مفسرہ، تفسیر کرنے والا، کسی چیز کو مزید وضاحت کرنے والا، اس کو بتانے والا. ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر فعل امر کے اس کے بعد جو ہے فعل امر آ رہا ہوتا ہے. ما قلتو میں نے نہیں کہا، لہم ان سے، الا سوائے اس کے، ما امرتنی بھی، الا ما امرتنی سوائے اس کے جو کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے نہیں کہا ان لوگوں سے سوائے اس کے جو کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا. کہ اور جو میں نے کہا وہ صرف یہی تھا، وضاحت آ رہی ہے کہ میں نے کیا کہا ان لوگوں سے. ان سے صرف یہی کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم کہ عبادت کرو اللہ کی جو کہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعبدو یہ دیکھیں فعل امر سے پہلے آ رہا ہے یوزولی.
یوزلی فعل امر سے پہلے آتا ہے اور یہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے والے جملے کی تفسیر کہ دیٹ از ٹو سے میں نے نہیں کہا ہے سوائے ان لوگوں سے سوائے اس کے جس کا کہ آپ نے حکم دیا تھا، اور جو میں نے کہا ہے صرف اتنا کہ عبادت کرو اللہ کی اور جو کہ تمہارا اور میرا رب ہے. تو انگلش میں کہیں گے اس کو ان مفسرہ کو دیٹ از ٹو سے، میں نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ عبادت کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اچھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، حکمت دی. کیا حکمت دی؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، بی گریٹفل ٹو اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اس میں حکمت وہی ہے کہ جتنا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ، ٹھیک ہے، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا. تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. کیا حکمت عطا فرمائی؟ جیسے ہم بدل میں ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ایک اسم آتا ہے اور اس کے بعد اسی کا بدل لاتے ہیں اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں ایک بیان آیا، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. وہ کیا حکمت عطا کی؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، تو اس کو مزید اس کو تفسیر اس کی مزید بیان کرتے ہیں. اور جیسے بدل میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک اسم آتا ہے اس کے بعد دوسرا اسم اس کی وضاحت کے لیے لاتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ پورا جملہ فعل امر کے ساتھ آیا اس کی وضاحت کے لیے. یہاں پہ بھی فعل امر والا جملہ آیا وضاحت کے لیے کہ کیا میں نے کہا تھا ان سے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو اس کی تفسیر کے لیے یا وضاحت کے لیے جب آتا ہے ان، تو پھر اس کو ان مفسرہ کہتے ہیں. اچھا، پھر یہ ان کے آخری قسم ہے ان زائدہ، اور یہ بھی یہ تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے. ان زائدہ، زائدہ سے یہ ہے کہ اس کی گرامٹیکلی اس کی پوزیشن نہیں ہوتی، اور جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں وہ یہ کہ زیادہ تر یہ آتا ہے لمحہ کے بعد. اور کون سے لمحہ کے بعد؟ وہ لمحہ جو فعل ماضی سے پہلے ہو. جاءت، جاء، فعل ماضی سے پہلے جو لمحہ ہوتا ہے اس کو لمحہ ہینیہ کہتے ہیں. وہ جازمۃ المضارع نہیں ہے، وہ لمحہ نہیں ہے جو کہ فعل مضارع کو جازم کرتا ہے، بلکہ یہ لمحہ جو فعل ماضی سے پہلے آئے وہ لمحہ ہینیہ کہلاتا ہے. اور اس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جب، اور انگلش میں وین. فعل پاسٹ ٹینس سے پہلے لمحہ آئے تو وین سے ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ لمحہ کے بعد یہ ان زائدہ آئے نا تو ہم پھر کہتے ہیں فائنلی، آخر کار، جب ان کے پاس. ٹھیک ہے، آخر کار جب ہم ہمارے رسول یعنی کہ فرشتے لوط کے پاس لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. ٹھیک ہے، تو جب لمحہ کے بعد ان آئے اور اس کی کوئی گرامیٹیکلی دیکھیں، لمحہ کے بعد ان آیا اور ان کے بعد فعل ماضی آ گیا، تو یہاں پہ یہ وہ والا ان بھی نہیں ہے جو کہ فعل مضارع سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ لمحہ کے بعد جب ان آئے تو یہ زیادہ تر ان زائدہ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آخر کار ولما ان جات رسولنا، آخر کار ہمارے رسول یعنی کہ وہ فرشتے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پہنچے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فلما ان جاء البشیر، تو جب آیا خوشخبری دینے والا، تو آخر کار جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اس نے ڈال دیا اس کے چہرے پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب وہ ڈال دیا تھا نا کرتا، تو یہ اس وقت کی بات ہے. فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی واپس آ گئی. اچھا جی، تو یہ اس میں لمحہ کے بعد جو ان آئے گا اس کی کوئی اور اس ان کے بعد جو ہے فعل ماضی ہے، یہاں پہ ان جو ہے وہ زائدہ ہے، اس کی کوئی گرامٹیکل پوزیشن نہیں ہے. اور لمحہ جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم جب سے کرتے ہیں، جب. اور لمحہ کے ساتھ اگر ان آ جائے تو پھر کہیں گے آخر کار جب، پھر جو فعل آ رہا ہے اس کا ترجمہ کریں گے آخر کار جب ہمارے رسول پہنچے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، یا فلما ان جاء البشیر، آخر کار جب بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا پہنچا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی قسمیں ہو گئی ہیں. اب تک ہم نے جو پڑھی ہیں 6 قسمیں، اور اب ہم جا رہے ہیں ان کی قسمیں پڑھنے. ان جازمۃ المضارع یعنی کہ ان لما والفلی والا ان جو ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، تو اور اسی طریقے سے جو شرط کے جملہ شرطیہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، جملہ شرطیہ کے اسباق ابھی ہم نے میرے خیال سے سبق نمبر 85 85 یا 87 میں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان جو ہوتا ہے وہ 2 افعال کو جازم کرتا ہے. اب ایک اور ان ہوتا ہے جو کہ نافیہ، ان نافیہ جو کہ نگیٹ کرتا ہے.
منفی بنا دیتا ہے جملوں کو، نگیشن آ جاتی ہے، اور وہ دونوں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ان، ٹھیک ہے. اور اہم بات یہ ہے اس کو ہم ان شرطیہ اور ان جو جازمۃ المضارع ہوتا ہے ان دونوں سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، 1 اور 2 سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس کو مجزوم نہیں کرتا، اپنے بعد آنے والے فعل کو لائٹس نہیں بناتا، ٹھیک ہے. تو اس والے ان نافیہ کے بعد جو فعل آ رہا ہوتا ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرفوع ہی ہوتا ہے. اچھا، اب اس کی جیسے مثال یہاں پہ ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا، بے شک ہم نے ان کو بسایا، فیما اس طریقے سے اس میں ان میں بسایا کہ ہم نے نہیں بسایا تھا، ان مکناکم فی، بے شک ہم نے انہیں اس طریقے سے بسایا تھا، اسٹیبلش اس طریقے سے کیا تھا جیسا کہ تم کو اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں کیا ہے، تم لوگوں کو اس طریقے سے نہیں بسایا ہے. پہلی قوموں کو وہ بہت زیادہ اسٹیبلش تھے، بہت زیادہ پراسپیرٹی تھی، وہ بہت اچھے سے ان کو بسایا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان مکناکم، تم لوگوں کو نہیں بسایا ہے ویسا اس میں، ان بستیوں میں، نہیں منفی نافیہ، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان عندکم من سلطان بہذا، ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، ان عندکم تمہارے پاس نہیں ہے کوئی دلیل یا کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس چیز سے متعلق، بہذا اس چیز کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس. اچھا جی، اب ان نافیہ ہم نے پڑھ لیا. اب ان مخففہ جو ہے وہ جیسے ہم نے ان مخففہ پڑھا نا، انا کا انا کی لائٹنٹ یا شارٹ فارم، ٹھیک ہے، اس میں سے انا سے تجدید ہٹا دی تو ان ہو گیا. اسی طریقے سے انا سے تجدید ہٹا دی تو وہ ان مخففہ ہو گیا. اس میں جو ہے تاکید جو ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن انا کے بعد جیسے اب فعل آ رہا ہے نا، اور یہ بھی ہم یہ بھی ان مخففہ بھی اس جگہ پہ ہمیں ملے گا وہ جو افعال ہم نے پڑھے تھے نا، ظنّ یا ظنّو، اس طریقے ان افعال کے ساتھ زیادہ ملے گا ان مخففہ. دیکھیں جیسے نظنّو کا ہے، ان کے بعد نظنّو کا ہے، اور اس میں تاکید کے لیے آتا ہے وما انتا الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو سوائے اس کے کہ ایک انسان ہماری طرح کے، مثلنا ہماری طرح کے. اور وَإِن نَظُنُّكَ، اور بے شک، اب یہ جو سرٹنلی یا بے شک آئے گا نا، بے شک اس میں تاکید کے لیے، اور بے شک، اور پھر دوسرے یہ کہ یہ ظنّ یا ظنّو کے ساتھ جب انا یا ان اور انا یا ان آ جائے تو پھر وہ اس کا ترجمہ یقین سے ہوتا ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم اب یہاں پہ ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہے، وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. کیوں یقین کا ترجمہ کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظنّ یا ظنّو جب انا اور انا یا پھر ان اور ان کے ساتھ آئے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے یقین ہو گیا ہے، مطلب ہم یقین سے کہہ رہے ہیں ہم کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. اچھا جی، یہ ہو گیا ان مخففہ بھی ہو گیا، انا مخففہ یا ان مخففہ بھی ہو گیا. اچھا جی، تو یہ ان کی مثالیں ہو گئی، اور جو کہ 4 ہیں، اور 2 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور 2 ابھی پڑھی، ان نافیہ اور ان مخففہ. ان کی ہم نے 6 مثالیں پڑھی ہیں. دیکھیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں وہ یہ ان کی ہم نے 6 مثالیں پڑھی ہیں، اس میں جو ہے ان مصدریہ، ان تعلیلیہ. اچھا، یہ تینوں ہی حروف ناصبۃ المضارع کے ساتھ ہوتی ہیں. اس میں جو ان جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو منصوب کر رہا ہوتا ہے. ان مصدریہ، ان تعلیلیہ، اور پھر ان جو ہے وہ جس کا ترجمہ کہ کہیں ایسا نہ ہو لیسٹ، یا انگلش میں لیسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ باقی 4 اور پڑھی تھی. تو ان کی ہم نے 6 اقسام پڑھی ہیں اور ان کی 4 اقسام، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.